دیکھیں نجم، یہ جو اغیار میں لوگ ہیں نا، ان میں یعنی تعلیمات بہت ہیں. ایمان اگر آ جائے تو شاید وہ ہم سے بہتر مسلمان بن جائے. جی میں تو روز سیکھتا ہوں اپنے گھر میں بھی. میرے گھر میں بھی ایک ایگزامپل ہے. وہ بائی نیچر، میری جو بیگم ہے وہ بائی نیچر، کیونکہ وہ یہاں پہ پلی بڑی، تو اس کی زندگی میں لا ابائڈنگ جو ایک نیچر بن جاتی ہے یہاں پہ وہ زیادہ ہے ہم سے، کیونکہ ہم پاکستان میں بڑے ہوئے. ہمیں تو عادت ہی نہیں تھی لائن میں لگنے کی، اشارے پہ رکنے کی، کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو اس کو تھینک یو بولنے کی. تو اب یہ جن کو پہلے سے اتنی اچھی گرومنگ ملتی ہے، جب ان کو تھوڑا سا ڈائریکشن، جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی وزڈم ملتا ہے تو وہ ایک دم ایکسل کر جاتے ہیں. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کی مارکیٹنگ نہیں کی. ہدی للناس کی جو کتاب آئی، ہم نے جب اس کو میں ہی نہیں جانوں گا تو میں اس کی مارکیٹنگ مبشر بھائی کیسے کر پاؤں گا. تو آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جس کے گھر میں کتاب ہے، یعنی میرے ساتھ اگر فرض کرے کوئی پیٹر رہتا ہے تو وہ پیٹر سے تو بعد میں پوچھے گا، کیونکہ پیٹر تو کہے گا اللہ میرے گھر میں تو جو کتاب تھی اس کے تو 20,000 ورژن تھے، میرے پاس تو کمپائل ہوئی بھی کتابیں تھیں، آپ کی کتاب تو یہ نجم کے گھر میں تھی اور اس نے تو مجھے کافر مشرک کہہ کے میرا دروازہ ہی بند کر دیا، اس نے تو مجھے بتایا ہی نہیں. تو اب پہلی پٹائی تو میری ہوگی کہ تمہارے گھر میں تھی، تمہیں سنت ملی، تمہیں والدین ملے مسلمان، تمہیں سب پورا طور طریقہ علماء ملے، تم نے پھر بھی جو ہے اس کی مارکیٹنگ نہیں کی. اور دوسری بات جو آپ نے کہی، جہاں میسج نہیں پہنچے گا، تو آپ نے صحیح کہا. سورہ نساء کی 98 اور 99 ہمارے دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کمزور، بے بس، ضعیف، جہاں تک میسج نہیں پہنچا تو بعید نہیں کہ اللہ ان سے درگزر کرے. تو اللہ لاجیکل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ کون جان کے ڈنڈی مار رہا ہے اور کس تک میسج پہنچا ہی نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں قرآن پاک جو ہے نا، یہ اسی کے سینے میں اترے گا جس کو اللہ ہدایت دے گا، جس کو اللہ چوز کرے گا. ہر ایک کے سینے میں نہیں اتر سکتا. آپ کے جو میں یوٹیوب آپ کے کامنٹس پڑھتا ہوں تو جو لوگ ہیں وہ بڑی اینالیٹکلی اس آپ کی ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بہت غور سے سن رہے ہیں. تو یہ جو ابھی بات ہوئی تھی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے جس کو نہیں چاہتا، یہ سوال پچھلے 18 سال سے میں سن رہا ہوں لوگوں کا. لوگ اس کو ایکسکیوز بناتے ہیں کہ جی اللہ ہی نہیں چاہ رہا، جب اللہ چاہے گا تو ہدایت مل جائے گی. تو اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنی چاہت چھپائی نہیں ہے، اس نے قرآن مجید میں بتا دی ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے. ایک لائن میں جواب دیا ہے اللہ نے کہ کس کو ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ سورہ رعد ہے 13 نمبر سورہ، اس کی 27 نمبر آیت کی آخری لائن میں لکھا ہے کہ یہدی الیہ من اناب، اللہ ہدایت کرتا ہے اس کی جو رجوع کرتا ہے. That's it. اللہ نے سمپل کرائیٹیریا رکھا ہے کہ تم مانو کہ تم جاہل ہو، تم مانو، میں مانوں کہ میں اگنورنٹ ہوں، میں مانوں کہ نجم ایک منٹ ٹھہرے. میرے پہ کمی. اچھا بولے سوری آپ بولتے رہے. جی بولوں میں؟ جی بات ختم کر لیں اپنی. جی تو انسان کا میرا ماننا ضروری ہے کہ مجھے ضرورت ہے. دیکھیں آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو اپنے نسخے بتانے شروع کر دیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. آپ بڑے سے بڑے کوچ کے پاس چلے جائیں، پہلے ماننا پڑتا ہے کہ میرے اندر کمی ہے. تو جو رجوع کرے گا اللہ اس کو ہدایت کا دروازہ کھول دیں گے، چاہے وہ کتنا بھی گناہگار ہو، چاہے اس کو عربی کی الف بے نہ آتی ہو، اللہ اس کو عربی بھی سکھا دیں گے، اس کو گرامر کی تعلیم بھی دے دیں گے. قرآن از این امیزنگ بک. یہ اتنی عظیم مجید کتاب ہے کہ یہ آپ کی اردو بھی ٹھیک کر دیتی ہے، یہ آپ کی عربی بھی کر دیتی ہے اور آپ کا کردار تو بنا ہی دیتی ہے. دیکھنا پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرا سے تو شروع ہوئی. ایگزیکٹلی پڑھو تعلیم سے. اقرا باسم ربک الذی خلق. اب ضروری یہ ہے کہ رب کے اسم کا بیچ میں ہونا بہت ضروری ہے. ہم دنیا کی ہر چیزیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی طرف آتے ہیں. تو اللہ کو پڑھنے سے فارغ ہوں گے تو پھر کسی کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. دین اللہ نے کمپلیٹ کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث میں بھی 1,500 آیتوں کا نچوڑ کرکس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے، دوسروں تک پہنچائے. تو جو بھی قرآن کے علم کی طرف جائے گا وہ بہترین بنے گا ہی بنے گا. بہترین باپ، بیٹا، ہسبینڈ، وائف، پروفیشنل. آپ قرآن آپ کو ہر لحاظ سے